بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستو، بھائیو اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہمارے اس مبارک سلسلے کی 12ویں مجلس ہے. اللہ پاک ہم سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ابھی تک کی جتنی مجلسیں ہوئی ہے، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو قبل بعثت یعنی نبوت ملنے سے پہلے کا ہے. تو نبوت آپ کو ملی 40 سال کی عمر میں. تو نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کتنے سال کی ہو گئی؟ 40 سال. دوسرا حصہ ہے بعد بعثت. 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت دے دی، آپ کو نبوت مل گئی. اب نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کل عمر مبارک وفات تک آپ کی 23 سال ہے. 40 اور 23 کو ملائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 63 سال. تو نبوت ملنے کے بعد کی زندگی 23 سال ہے. یہ 23 سالہ زندگی پھر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے. مکی زندگی کے کل سال کتنے ہیں؟ 13 سال. مکی زندگی کے کل سال کتنے ہیں؟ 13 سال. اور مدنی زندگی کے کل سال کتنے ہیں؟ 10 سال. 13 اور 10 23 بن جائیں گے. تو مکی زندگی کے 23 سال، اس پر ہماری بات شروع ہوئی تھی پچھلی مجلس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، یہ مکی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ترتیب پہ گزاری ہے. تو آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ مکی زندگی کے 13 سال پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. 13 سال 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اس طرح کہ ابتدائی 3 سال اس میں سے خفیہ دعوت، پھر 7 سال اعلانیہ دعوت لیکن مکہ کے اندر، اور آخر کے 3 سال اعلانیہ دعوت لیکن مکہ کے باہر. تو 13 کے کتنے حصے ہو گئے؟ 3 حصے. شروع کے 3 سال خفیہ دعوت، پھر 7 سال اعلانیہ دعوت لیکن مکہ کے اندر، پھر 3 سال اعلانیہ دعوت مکہ سے باہر. تو آج ہمارا جو اصل اس مجلس کا عنوان ہے وہ آپ کی مکی زندگی کے جو 3 مرحلے بنے نا، 13 سال کو 3 میں تقسیم کیا، تو 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت دی آپ نے چھپ کر حکمت کے ساتھ، اور یہ کل کتنے سال تک دی؟ 3 سال تک. 3 سال تک خفیہ دعوت یہ آپ کی مکی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے. اس کو آپ نے کس ترتیب پہ یہ 3 سال گزرے ہیں، یہ ہمارے آج کا اصل موضوع ہے. لیکن اس سے پہلے پچھلی مجلس کا ایک خلاصہ عرض کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے احباب کراچی اجتماع میں تھے تو ان کی خواہش بھی ہے کہ ایک جوڑ قائم ہو جائے گا. اب آپ کے سامنے ہم پچھلی مجلس میں جہاں ہم نے بات رکھی تھی
کیونکہ بہت اہم مجلس تھی، تو اس لیے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اصل موضوع کیا ہے؟ خفیہ دعوت، اس پہ بات کریں گے۔ جی اب آ جائیں، نبوت مل گئی، اب آپ علیہ السلام والسلام کا مکی دور کل مدت کتنے سال ہے؟ ان 13 سالوں میں حضور علیہ السلام والسلام نے کیا کیا ہے، یہ پچھلے درس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پورے توجہ سے سنیں۔ 13 سالوں میں آپ نے اصل کام کیا کیا ہے؟ دعوت اسلام، آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے۔ ان 13 سالوں میں امت کو آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے، لیکن دعوت جتنا عظیم کام کیسے ہوا، اس کو کس ترتیب پر آپ علیہ السلام والسلام نے لیا، وہ آپ کے سامنے ابھی بات آئے گی۔ جی دعوت و تبلیغ کے کام میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ پہلی چیز ہے اصول دعوت، دوسری بات ہے نکات دعوت، تیسری چیز ہے مراحل دعوت۔ اصول دعوت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینی ہے تو کس ترتیب اور طریقے اور انداز سے دینی ہے۔ یہ دعوت کوئی چھوٹا کام تو ہے نہیں، انبیاء والا کام ہے، اس کے اصول تو ہیں۔ آپ سامنے والے سے بات کریں گے تو کس انداز سے کریں گے، تو یہ انداز سمجھنے کے لیے اصول دعوت سمجھنا ضروری ہے دوستو۔ دوسری بات ہے نکات دعوت، آپ کو دعوت کا انداز آ گیا، طریقہ آ گیا، سمجھ گئے، لیکن بات کیا کرنی ہے، سامنے والے کو دعوت کس چیز کی دینی ہے آپ نے، یہ بات آئے گی کس میں؟ نکات دعوت۔ تیسری چیز ہے مراحل دعوت، یہ دعوت کا کام ایک ترتیب سے چلے گا۔ اب آپ علیہ السلام والسلام نے اس کام کو کتنے مراحل میں چلایا؟ 3 مرحلوں میں۔ تو یہ 3 باتیں آپ کے سامنے خلاصتاً عرض کر رہے ہیں، اصول دعوت، نکات دعوت اور مراحل دعوت۔ جی اصول دعوت میں کل باتیں ہیں 9، بہت غور سے سنیں۔ ایک آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، گھر میں کرے، اولاد پہ کرے، خاندان پہ کرے، معاشرے پر کرے، امت پر کرے، اصل کام اس امت کا دعوت کا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا، اصول کیا ہے؟ اور سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے حکمت اور موعظت۔ حکمت اور موعظت، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی داعی ہو، کسی سے بات کرے تو سامنے والے کے مزاج کو سمجھ کر بات کرے۔ انسان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سامنے والا نرم ہو، ضروری نہیں سامنے والا سخت ہو، ہر مزاج میں فرق ہے۔ نمبر 2، ٹھنڈا اور سنجیدہ اسلوب، نرمی ہونی چاہیے آپ کے پاس اور بات سنجیدگی کے ساتھ۔ نمبر 3، داعی کا ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، دعوت دینے والے کو اپنے منصب کا پورا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسی حرکت، ایسی بات، ایسی زبان، ایسا جملہ جو آپ کو آپ کے منصب سے نیچے لے آئے، آپ کبھی داعی نہیں بن سکتے۔ چوتھی بات، طلب والوں کی اہمیت، کیا مطلب؟ آپ جس کو دعوت دیں گے، جن کے اندر جائیں گے، اس میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جن میں طلب ہوگی، آپ کی بات کو لیں گے، سنیں گے، عمل کی کوشش کریں گے، اور ایک ایسا ہوگا جو بالکل بے طلب ہوں گے، کچھ نہیں، بات تو سب کو کرنی ہے، محنت سب پہ کرنی ہے، لیکن اہمیت کن کو دینی ہے؟ طلب والوں کو۔ 5ویں چیز، شفقت، حلم اور صبر۔ پیغمبر داعی ہے، اس کی امت اس کے لیے بمنزل اولاد کے ہوتی ہے، اولاد کچھ بھی کر لے لیکن ماں باپ میں شفقت، برداشت اور صبر ہوتا ہے، داعی کو یہ چیزیں رکھنی پڑے گی۔ 6ٹھی چیز، معروفات کی تبلیغ، کیا مطلب؟ آسان بات، اصل بات، بڑی علمی باتیں، منطق کی باتیں، فلسفے کی باتیں، اردو کے مجمع میں انگلش کے الفاظ، اردو کے مجمع میں عربی کے الفاظ، یہ انسان اپنا رعب بنانا چاہتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ معروف، ایک آسان انداز میں دعوت دیں گی، الجھنے سے پرہیز، سامنے والا آپ سے الجھے گا، لڑے گا، گالیاں دے گا، آپ کو الجھنا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا طریق نہیں ہے۔ تیسری چیز، اشتعال انگیزی سے خدا کی پناہ، اگر آپ کو غصہ آ جائے، کبھی وہ آپ کو برا بھلا کہہ دے گا، مذاق اڑا دے گا، ایسی بات کہہ دے گا کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا،
آپ فوراً کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ غصہ بیٹھ جائے. اور نمبر 9 اصول دعوت یہ کہ بے غرضی، کسی غرض سے دعوت نہیں دینی. خدا نخواستہ انسان دعوت دے اس غرض سے کہ کل پھر میرے کاروبار میں، میرے کام میں اس کی وجہ سے سہولت ہوگی، تو اخلاص تو یہیں پہ ختم ہو جائے گا. یہ اصول دعوت ہے. جی نکات دعوت، بات کیا کرنی ہے سامنے والے سے. قرآن کریم نے ترتیب بتائی. دعوت دینے والا 6 نکات کو سمجھ لے ضروری طور پہ. نمبر 1 توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید، یہ دعوت کی بنیاد ہے. توحید، اللہ کا یقین اور اللہ کی وحدانیت اتنی پکی ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کی نگاہ سوائے اللہ کے اور کسی طرف نہیں جائے. یہ توحید. نمبر 2 رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت، حضور علیہ السلام والسلام کے طریقے کی دعوت. نمبر 3 قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایمان کی دعوت. میں نے عرض کیا پچھلی مجلس میں، قرآن ہمارے لیے بنیاد اور مرکز ہے، اس کے بغیر ایک صاحب ایمان چل نہیں سکتا ہے. اس لیے قرآن کے حلقوں سے جڑنا ضروری ہے. نمبر 4 آخرت پر ایمان کی دعوت. نمبر 5 اخلاقی تعلیمات، اس دین میں کیا اخلاق سکھائے گئے. نمبر 6 امت مسلمہ کی تاسیس کہتے ہیں بنیاد کو. دعوت کی برکت سے امت بنتی ہے، فرقے نہیں، یہ یاد رکھیں. دعوت کی برکت سے امت بنتی ہے، فرقے اور جماعتیں نہیں بنتی. ایک امت پیدا ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے. یہ نکات دعوت. جی اب تیسری بات ہے مراحل دعوت. یہ دعوت کا کام کیسے ہوا؟ دیکھیں یہ کہ حکمت سے. مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے 3 مرحلے اور کریں. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت مکہ کے اندر 3 سال. دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ کے اندر 7 سال. تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ سے باہر 3 سال. تو 3 7 3 کتنے ہو گئے؟ 13 سال. تو اب حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے 13 سال کو ہم سمجھیں گے، اور ان 13 سالوں کے کتنے مرحلے بنیں گے یہ ذہن میں رکھیں. اب آگے کی کلاسز بھی اس پہ چلیں گے. آج کی مجلس کس پر ہے؟ کون سا مرحلہ ہے؟ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت مکہ کے اندر 3 سال. یہ ہمارے پچھلے درس کا خلاصہ تھا تاکہ ساتھیوں کا ذہن جڑ جائے. اب آج کی اصل مجلس ہے کہ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، اور اس کی کل مدت کتنی ہے؟ 3 سال. یہ 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت دی. کہاں پر؟ مکہ کے اندر. مکہ کے اندر آپ نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی ہے، کھل کر فوراً دعوت نہیں دی. لیکن اس میں بھی بڑی حکمت ہے. انسان جب کسی نئے کام کی بنیاد رکھتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے دوستو، نئے کام کو شروع کرتے ہی اگر آپ نے اس کے ڈنڈورے پیٹ دیے، ہر ایک کو بتایا کہ جی وہ ہم تو فلاں کام کرنے والے، فلاں چیز کرنے والے. ایک اصولی بات آج کی مجلس سے لے کر جائیں دوستو، جس نے اپنا کام شروع ہونے سے پہلے لوگوں میں کھولا، اس کام کے راستے اللہ پاک بند کرنے رکھتے ہیں. اس لیے ساتھی سمجھ لیں، آپ کوئی بھی کام، آپ دکان کھول رہے ہیں، آپ سفر حج پہ جا رہے ہیں، آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، اگر آپ نے عام بات پھیلا دی تو آپ خود دیکھ لیں گے تجربہ، وہ کام آپ کی رکاوٹیں آنی لگیں گی. جتنا کام انسان خاموشی سے بنیاد بناتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے خفیہ دعوت سے. آپ نے پہلے خفیہ 3 سال، ایسا نہ ہو کہ بات کھل جائے اور کام شروع سے رک جائے. نہیں. دوسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ کام جتنا خفیہ ہوتا ہے، ساتھی تھوڑا اندر آ جائے، اندر گنجائش ہے، اندر کی طرف برآمدے سے آ جائے تاکہ سہولت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں جو افراد تیار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پکے لوگ ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. شروع میں آپ کے ساتھ جو لوگ جڑیں گے ہمیشہ وہ پکے ہوں گے، اس لیے کہ ساری قربانی شروع کا طبقہ دیتا ہے. تو خفیہ دعوت 3 سال تک ہوئی. ان 3 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیسے کیا؟ اب دیکھیں دوستوں، سب سے پہلی چیز، ان 3 سالوں میں دعوت کا مرکز کہاں قائم ہوا؟
انسان جب کام کرتا ہے راستے میں چلتے ہوئے ہوائی کام نہیں ہو سکتے، کسی جگہ مجلس ضروری ہے۔ دوسرا، ان 3 سالوں میں دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ تیسری بات یہ کہ ان 3 سالوں کی محنت سے دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ دعوت کا مرکز، دعوت کا طریقہ اور دعوت کا نتیجہ۔ بہت اہم اور دلچسپ بات ہے۔ ان 3 سالوں میں دعوت کا مرکز کیا تھا؟ پہلی بات کو لے رہے ہیں جی، مرکز دعوت تھا دار ارقم۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دار ارقم ہے۔ ارقم ایک صحابی کا نام ہے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ۔ تو دعوت کا مرکز بنایا گیا کس کو؟ دار ارقم کو۔ ایک صحابی تھے قبیلہ بنو مخزوم کے، ابھی بات آ رہی ہے، ان کے گھر کو مرکز بنایا گیا۔ اور اس مرکز کو منتخب کرنے کے اسباب کیا تھے؟ اتنے بڑے مکے میں جہاں پہاڑ بھی تھے، غار بھی تھے، حضور علیہ السلام کے اپنے خاندان کے گھر تھے، اس صحابی کا گھر کیوں منتخب ہوا ہے؟ ایک بات ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر مرکز بنا۔ یہ گھر کہاں پہ تھا؟ مسجد حرام میں، جو حضرات جا چکے ہیں اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف میں صفا اور مروہ کی پٹی ہے نا، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا بھی ایک پہاڑی ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی، لیکن اب کٹتے 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 بالکل ختم ہو گئے اور اب تو بالکل اس کو بند کر دیا صفا۔ اس صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ حضرت ارقم کا گھر جڑا ہوا تھا۔ کس پہاڑی کے ساتھ؟ صفا کے ساتھ۔ صفا آخر میں پوچھوں گا کہ حضرت ارقم کا گھر کس پہاڑی کے ساتھ تھا؟ صفا کے بالکل ساتھ تھا۔ اب اس گھر کے تو آثار ظاہر سی باتیں ختم ہو گئے، لیکن صفا کے ساتھ تھا۔ اب دیکھیں آپ یہ بالکل تقریباً لکھا ہے 100 سال پرانی تصویر ہے، اور یہ جو سیڑھیاں ہے یہ صفا کی طرف جا رہی ہے، بہت پرانی ہے صفا کی طرف جانے والی سیڑھیاں۔ آپ حضرات جانتے ہیں تعمیرات کہاں تک چلی گئی؟ تو کہتے ہیں اسی سیڑھیوں کے بالکل قریب حضرت ارقم کا اطراف میں کہیں کا ہے جی۔ یہ 2 دروازے ہیں، یہ صفا کی طرف سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، بہت پرانا، اور یہ مروہ کی طرف کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں۔ تو حضرت ارقم کا گھر کس دروازے کے پاس تھا؟ صفا کے پاس تھا جی۔ یہ دیکھیں، یہ پھر بعد میں جب شاہ سعود خاندان نے نئی تعمیر کی ہے نا مسجد حرام کی، پرانی ترتیب تو بدل گئی، تو اب آپ آ جائیں، یہ جو ریڈ کلر کا دائرہ بنا ہے اس کے بیچ میں گنبد نظر آ رہا ہے، اس پہ سرخ روشنی پڑ رہی ہے، یہ گنبد ہے۔ اس گنبد کے بالکل نیچے صفا کی پہاڑی آ گئی ہے، کٹتے 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 اس کے جو ٹکڑے رہ گئے وہ اس گنبد کے نیچے، تو اسی گنبد کے نیچے کہتے ہیں حضرت ارقم کا گھر بھی جدید تعمیر میں آ چکا ہے جی۔ یہ دیکھیں ایک نئے انداز سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفا مروہ کی پوری پٹی چل رہی ہے، یہ صفا ہے، یہاں سے چل کر ہم آتے ہیں مروہ پہ، پھر مروہ سے صفا پہ۔ اس جگہ کے بالکل نیچے جو ہے نا، یہ وہ صفا کی پہاڑی کاٹی گئی اور یہیں پر وہ کھڑے جی۔ اور یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ 4 گنبد آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ تو گنبد الگ ہے، یہ تو 4 دروازوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر یہ جو گنبد بنا ہوا ہے، یہ صفا کے اوپر بالکل بنا ہوا گنبد ہے، اسی کے نیچے حضرت ارقم کا گھر ہے جی۔ اور یہ صفا پہاڑی جس وقت میں بڑی تھی، اس کی ایک پرانی تصویر کسی نے محفوظ کی ہے، اب تو ختم ہو گئی، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جی۔ یہ بالکل اس کی اس وقت کی تازہ تصویر ہے۔ صفا کا جو کچھ حصہ رہ گیا ہے، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے، اور جو حضرات ابھی قریب میں جا چکے ہیں دیکھیں یہ بند کر دیا گیا، یہ دیکھیں اب رکا، ورنہ پہلے ابھی تک ایسا تھا کہ لوگ اس کے اوپر تک چڑھ آتے تھے اور پھر صحیح کرتے تھے، کچھ نہ کچھ دل کو تسلی ہوتی تھی کہ صفا پہاڑی ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی بند کر دیا، اس لیے کہ لوگ اس سے پتھر توڑ توڑ کے لے جا رہے تھے، ہماری حالت بھی تو صحیح نہیں، تو اب یہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ بالکل تازہ صفا پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کے قریب حضرت ارقم کا گھر تھا جی۔ اور یہ وہ گنبد ہے جو صفا پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے ابھی، یہ بھی اس کی صفا پہاڑی کے ٹکڑے کی ایک پرانی تصویر ہے، اس پر ملک سعود خاندان نے پھر اوپر یہ گنبد بنا دیا ہے جی۔ یہ تو حضرت ارقم کا گھر مرکز بنانا، آپ کے سامنے اس کی ایک شکل ہے کہ صفا کے قریب تھا۔ سوال آیا کہ دار ارقم کے انتخاب کے اسباب کیا ہیں، اس گھر کو کیوں چنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔
پہلی بات یہ کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا اسلام مشہور نہیں تھا، مشہور نہیں تھا، توجہ نہیں. جب ایک آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر آدمی دیکھے گا کہ بھائی اس سے کون ملاقات کر رہا ہے، کون اس سے مل رہا ہے. اس سے ان کا اسلام مشہور ہی نہیں تھا. مشرکین ابھی تک ان کو کافر ہی سمجھتے تھے، توجہ ذہن نہیں جاتا تھا ان کی طرف، اس لیے آپ نے ان کا کر لیا. نمبر 2، حضرت ارقم بنو مخزوم خاندان کے تھے جو قریش کا دشمن قبیلہ تھا. حضور علیہ السلام کا تعلق کن سے ہے دوستوں؟ قریش سے. قریش اور بنو مخزوم کی دشمنی چل رہی تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے آدمی کا ذہن کہاں جائے گا کہ ہمارے ایک دشمن کے گھر میں دین کا کام ہو رہا ہے. اللہ کی شان دیکھیں. تو آپ نے اس گھر کو منتخب کیا کہ قریش کی توجہ نہ آئے. تیسری بات، حضرت ارقم کی عمر 16 سال تھی اس وقت، بالکل نوعمر نوجوان تھے. تو ذہن نہیں جاتا تھا کہ بھئی اتنا بڑا کام ہوگا اور ایک لڑکے کے گھر میں ہو رہا ہو، اس لیے آپ نے اس گھر کو لیا. چوتھی بات، حضرت ارقم کا گھر صفا کے پاس تھا جیسے ابھی بات آئی، اور جہاں بہت زیادہ رش ہوتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جہاں رش زیادہ ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ چلت پھرت ہوتی ہے، کسی کی توجہ نہیں ہوتی. یہاں بیٹھ کر کام کرنا نسبتاً آسان تھا کہ رش کی وجہ سے کسی کی توجہ نہیں آئے گی. پانچویں بات، قریش کے سرگردہ لیڈروں کے نگاہوں سے دور تھا. یہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ لوگ مسجد حرام میں ایک خاص جگہ پر بیٹھتے تھے اور پورے حرم کو اپنی نگاہوں کے سامنے لیتے تھے. تو یہ جو صفا کی جگہ تھی نا، یہ ان لیڈروں کے نگاہوں سے دور تھی. وہ بیٹھ بھی جاتے تھے تو وہ نگاہ نہیں پڑتی تھی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو منتخب کیا. یعنی آپ ان باتوں سے یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کرتے وقت کتنی حکمت کا سہارا لیا ہے، کتنی حکمت کا. بعض دفعہ آج صحیح بات ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے، برحق ہوتے ہیں، لیکن انسان جذبات میں آ جاتا ہے، حکمت کو چھوڑ دیتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی تلافی نہیں ہوتی. جی، مرکز دعوت پہ بات ہو گئی. کس صحابی کے گھر پہ مرکز بنا؟ حضرت، ان کا گھر کس پہاڑی کے پاس تھا؟ دوسری بات، اس مرکز میں دعوت کا طریقہ کیا رہا 3 سال تک؟ کیا طریقہ؟ جی، طریق دعوت انفرادی، اجتماعی دعوت 3 سال تک نہیں چلی. انفرادی سمجھتے ہیں نا، اکیلے، ایک آدمی ایک سے ایک سے. دوسرا خفیہ دعوت. تیسرا ہر کسی کو نہیں. چوتھا ہر جگہ پر نہیں. 3 سال تک کام اس طرح ہوا ہے. اس لیے ان 3 سالوں میں حضور علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ جو ایمان لائے ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچی. بالکل انفرادی دعوت تھی. اچھا، اس کا طریقہ کیا تھا وہ میں مختصراً عرض کروں. حضرت علی رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے. یہ بالکل شروع میں اسلام لائے، آگے بات آ رہی. ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دار ارقم سے نکل کر مسجد حرام میں ذرا چکر لگایا کرو اور دیکھا کرو کون نیا آدمی ہماری تلاش میں ہے، یعنی مجھ سے ملنا چاہتا ہے. اس لیے کہ پورے قبائل عرب میں بات مشہور ہو گئی کہ آخری پیغمبر آ گئے، لیکن جو آتا تھا ڈرتا ہوا کہ کہیں مارا نہیں جاؤں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے چکر لگ، کوئی نیا آدمی آیا تو پہلے اس کو دیکھتے تھے. ایک دن گزر جاتا پھر اس سے بات کرتے تھے. اگر تسلی ہوتی تو پھر اس کو اپنے ساتھ چلا کر دار ارقم لاتے تھے. اتنی آدمی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، یہ کہتے ہیں کہ میں آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، لیکن ڈرا ہوا تھا. تو آ کے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوم رہے تھے جو ترتیب تھی. انہوں نے دیکھا نیا آدمی آیا. ایک دن گزر گیا، اگلے دن پھر حضرت علی آئے تو دیکھا حضرت ابو ذر غفاری ایسے نگاہوں سے کوئی چیز تلاش کر. اب حضرت علی نے ہمت کی، فرمایا کسی سے ملنا ہے؟ آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. کہا نہیں، اگر کسی سے ملنا ہو تو میں مقامی ہوں، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. تھوڑا سا قریب کیا تو کہا ہاں، جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اس سے ملاقات کرنی. حضرت ابو ذر نے فرمایا. تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے. مجھے فالو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. اگر کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، ہم پر نظریں،
تو میں فوراً جوتے صحیح کرنے کے بہانے سے جھک جاؤں گا کہ جیسے میرا چپل گر گیا ٹوٹ گیا. تو میں جب بیٹھ جاؤں آپ سمجھ جائیے گا, آپ مت رکیے گا, آپ اپنی ترتیب پر سیدھا آگے چلے جائیں, میں آ کے پھر آپ سے ملوں گا. اتنی ترتیب تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا اور ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام سے ملے اور اسی مجلس میں حضرت ابو ذر غفاری ایمان لائے. اسی طرح حضرت عمار, حضرت صہیب رضی اللہ عنہما, یہ دونوں ان کی بڑی قربانیاں ہیں. دونوں ایک ساتھ دار ارقم کے دروازے پہ پہنچے, اللہ کی شان ایک ساتھ. اب دونوں جب اجنبی پہنچ گئے, آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں. اب تعارف بھی نہیں کرا سکتے, کہیں پکڑے نہ جائیں, کوئی جاسوس نہ ہو. کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ بتاؤ آپ کو کیسے آنا ہوا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. خیر آپس میں جب مانوسیت ہوئی, تسلی ہوئی, پھر دونوں حضرات اندر گئے. حضرت عمار اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہما, یہ دونوں صحابی ایک ساتھ ایمان لائے حضور علیہ السلام کا. تو خیر 3 سال تک دعوت انفرادی تھی, خفیہ تھی, ہر کسی کو نہیں اور ہر جگہ پر نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ دعوت کا طریقہ رہا کتنے سال تک؟ 3 سال تک. جی. تیسری بات ہے نتیجہ دعوت. ان 3 سالوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کتنے لوگ اسلام میں آئے اور کون کون وہ خوش نصیب ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے. ایک بات ابھی سے عرض کر دوں کہ ان 3 سالوں کی محنت سے کم و بیش تعداد آگے پیچھے لیکن 40 کا عدد آتا ہے. کل کتنے افراد اسلام لائے؟ جس میں 29 یا 28 مرد ہیں, 11 یا 12 عورتیں. یہ بالکل شروع کے مسلمان ہیں. تو اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی, نتیجہ دعوت پہلی بات یہ ہے کہ سابقین اولین کون تھے؟ سب سے پہلے اسلام لانے والے خوش نصیب کون؟ نمبر 2, قریش جو مکہ میں آباد تھا, ان کے قبائل نے اسلام کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ نمبر 3, جو عرب کے قبائل تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا؟ چوتھی بات, جو مختلف طبقات سے مراد یہ ہے کہ جو نہ قریشی تھے نہ عرب تھے, دنیا کے کونوں کونوں سے آئے ہوئے بیچارے, ظلم کے مارے ہوئے, ایسے ایک طبقے نے بھی اسلام قبول کیا, ان کا بھی مختصر تذکرہ آئے گا. جی, سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے 4 افراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں. کتنے افراد؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب سوال یہ کہ ان 4 میں سب سے پہلے کون آیا ہے؟ ان 4 میں یہ قیامت تک مستورات کے لیے, عورتوں کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ اب مرد اس کو نہیں پا سکتے کہ اس دین پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ایک عورت ہے. ان سے کوئی سبقت نہیں کر سکا. آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے رضی اللہ عنہ, یہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لائی اور انہوں نے جو آپ کو تسلی دی, تعاون کیا, مدد کیا, تو آپ اپنی وفات تک ان کا تذکرہ فرماتے تھے. حضرت خدیجہ. پھر ان تینوں میں سے کون لایا؟ اب اس میں مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا حضرت علی, کسی نے کہا حضرت ابوبکر, کسی نے کہا حضرت زید. یہ تحقیقی بات اب حل نہیں ہو سکی کہ بھی کون, لیکن اتنی بات طے ہے کہ مستورات میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے لائی, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی. ان کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ جی 10 سال. حضرت علی کتنے سال کی عمر میں اسلام لائے؟ 10 سال کی عمر میں. پھر حضرت زید, یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے. حضرت زید یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں, یہ پھر ایمان لائے. اس صحابی کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. اس مجلس میں کوئی بتا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ, یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. فلما قضا زید منہا وطرا, فلما قضا زید منہا وطرا, سورۃ احزاب میں حضرت زید کا نام آیا ہے. اور چوتھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے افراد میں, یہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے. آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے. اچھا, یہ چاروں حضرات سابقین اولین ہو گئے.
اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا۔ ان میں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا حضور علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ چچا زاد بھائی ہے۔ اس میں تو آسان سی بات ہے، حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب آپس میں سگے بھائی تھے، تو حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان تو صرف ایک واسطہ ہے۔ کتنے واسطے ہیں؟ ایک۔ اس کو تو سمجھنا مشکل نہیں۔ حضرت زید ہے تو یہ تو آزاد کردہ غلام تھے، ان کا تعلق نہ قریش سے ہے اور نہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہے، یہ تو ایک عام آدمی اسلام لائے۔ رہ گئی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر، ان کا حضور علیہ السلام سے رشتہ جوڑتا ہے، دونوں قریشی ہے، لیکن کس طرح جوڑتا ہے ابھی دیکھیں جی۔ حضور علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کا نسبی رشتہ کیا تھا؟ یہ دیکھیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کا نام ہے، اور یہ حضرت خدیجہ کا۔ آپ نے یہاں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے والد عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف اور قصی، یہ کیا لکھا ہے؟ قصی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی۔ تو 1 2 3 4 کتنے واسطے آ گئے؟ 4 واسطوں کے بعد قصی پر جا کر حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کا نسب کیا ہو جاتا ہے؟ 1 ہو جاتا ہے۔ درمیان میں کتنے واسطے ہو گئے؟ 4 واسطے جی۔ حضور علیہ السلام کا حضرت ابوبکر صدیق سے نسبی رشتہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب اور مرہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ مرہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر، ابو قحافہ، عامر، عمر، کعب، سعد، تیم اور مرہ۔ 1 2 3 4 5 6 کتنے واسطے آ گئے؟ 6۔ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کا نسب کتنے واسطوں میں ملتا ہے؟ اور حضرت خدیجہ کا نسب کتنے واسطوں میں؟ 4۔ یہ بات سمجھ گئے جی۔ اب ہم بات کریں گے کہ قبائل قریش میں سب سے پہلے کس نے اسلام کو قبول کرنے میں ہمت کی؟ آسان نہیں تھا اسلام کی طرف آنا، بات کو سننا، جان کا یقینی خطرہ تھا۔ تو اس قبائل قریش کی اتنی زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے 7 قبیلے تھے۔ کتنے؟ 7۔ ان 7 کے گنے چنے افراد نے، گنتی کے، ابھی بات آئے گی، انہوں نے ہمت کی اور حضور علیہ السلام پر اسلام لائے۔ اب دیکھیں قبائل قریش میں سے کون کون ہمت کر کے اسلام میں آئے جی۔ یہ ہے قصی، قصی قبیلے کے لوگ آگے بڑھے جی۔ یہ ہے جمح، یہ کیا ہے؟ یہ جمح، یہ بھی قریش کا قبیلہ تھا، اس کے بھی افراد آئے جی۔ یہ ہے سہم نمبر 3، اس کے بھی افراد آئے۔ یہ ہے زہرہ، اس کے بھی افراد آئے۔ یہ ہے عدی، اس کے بھی افراد آئے جی۔ یہ ہے مخزوم، اس کے بھی افراد آئے جی۔ یہ ہے تیم، اس کے بھی افراد آئے۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ قبائل قریش میں سے کتنے قبیلوں نے ہمت کی؟ 7 قبیلوں نے اسلام لانے میں، ان کی گنتی کے افراد آئے جی۔ اب دیکھیں، یہ آپ کے سامنے 7 نام آئے تھے نا، قبائل کے کتنے نام آئے؟ اب دیکھیں، قصی، جمح، سہم، زہرہ، عدی، مخزوم اور تیم، ان کے کون کون سے افراد اسلام میں داخل ہوئے آپ دیکھیں۔ اچھا دیکھیں، یہ قصی ہے نا، تھوڑا سا سمجھے بات کو۔ یہ پہلا قبیلہ ہے قصی، اس کی 4 شاخیں بنتی ہیں۔ کتنی شاخیں؟ نوفل، عبد شمس، مطلب اور ہاشم، یہ 4 بیٹے ہیں۔ نوفل میں سے ان کے جو بیٹے اسلام لائے، ان کا نام کیا تھا؟ ابو حذیفہ ابن عتبہ۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ نوفل کے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عبد شمس کے جو 2 بیٹے تھے، عثمان ابن عفان اور خالد ابن سعید جی۔ اچھا، اب مطلب کے جو علائے وہ عبیدہ ابن الحارث، ہاشم کے جعفر ابن ابی طالب اور اسما بنت امیس، سمجھ گئے؟ تو بنو قصی کے 4 میں سے ایک نام، 2 نام آپ کے سامنے آ گئے۔ اب بنو جمح، اس میں سے عثمان ابن مزعون اور قدامہ ابن مزعون ایمان لائے جی۔ بنو سہم میں عبداللہ ابن حذافہ ایمان لائے جی۔
بنو زہرہ میں عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص ایمان لائے. جی. بنو عدی میں فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر کی بہن تھی، اور سعید ابن زید ان کے شوہر تھے، یہ سب سے پہلے اسلام لائے. جی. بنو مخزوم میں ابو سلمہ اور ارقم ابن ابی ارقم یہ اسلام لائے. یہ وہی ارقم ہے، یاد ہے ہم نے عرض کیا ان کا تعلق کس سے تھا؟ مخزوم قبیلے سے. جی. بنو تیم میں سے طلحہ ابن عبید اللہ اسلام لائے. سمجھ گئے؟ تو قریش کے 7 بڑے بڑے قبائل میں سے یہ گنتی کے افراد اسلام میں داخل ہوئے. یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تو قریش کے کل کتنے افراد اسلام میں ہیں؟ 16 افراد. جی. اب قبائل عرب. عرب کے قریش سے ہٹ کر مختلف قبائل تھے. یہ حذیل، کلب، مازن، دوس، نمر، سلیم، انس، مزحج. یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ان 8 قبیلوں کے کچھ افراد نے ہمت کی اور وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ان میں سے بعض بیچارے اتنے کمزور تھے کہ ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی. اب ان کا کچھ تذکرہ ہے. جی. کمزور طبقہ. یہ وہ کمزور طبقہ تھا جو اسلام تو لے آیا، ہمت تو کی، لیکن ان کی قربانیاں بے انتہا قربانیاں ہیں، بے انتہا. یہ ذہن میں رکھے یہ نام، جو کمزور طبقہ اسلام لایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، عامر ابن فہیرہ حزنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ کل کتنے ہو گئے؟ 7. کتنے افراد ہیں؟ 7. یہ کمزور طبقہ تھا اور بڑی قربانیوں سے اسلام لایا. عبداللہ ابن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی بنے بعد میں. ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پیروں کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، کمزور پنڈلیوں والے تھے. تو ایک دفعہ یہ درخت پہ چڑھے، نیچے صحابہ کھڑے تھے. ان کے پیروں کو جب دیکھا صحابہ نے تو سب ہنسنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود کے پیر کتنے پتلے پتلے، ہنسنے لگے. حضور علیہ السلام نے سنا، فرمایا تم عبداللہ پہ ہنس رہے ہو، لیکن قیامت کے دن اس کے پیر وزن اعمال میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو. اور انہی کا لقب ہے صاحب السواک والنعلین. انہوں نے حضور علیہ السلام کی مسواک اور آپ کے جوتے سنبھالے تھے. یہ خدمت انہوں نے کی. اور اتنا حضور کے گھر آنا جانا تھا کہ نئے صحابہ سمجھتے تھے شاید یہ اہل بیت کے افراد میں سے کوئی ایک ہے. انہوں نے امت تک حضور کے علم کو بہت خوبصورت انداز میں منتقل کیا. یہ عبداللہ ابن مسعود. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو مشہور ہے ان کی جو قربانیاں ہیں اور ان پر جو ظلم ہوئے ہیں، لیکن پھر حضور علیہ السلام نے ان کی اتنی قدر فرمائی کہ ان کو اپنا مؤذن بنایا. ان کا لقب ہے مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی میں ان کے علاوہ کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا. اور ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ آپ علیہ السلام جب معراج سے آئے تو فرمائے کہ بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سنی، تم میرے آگے آگے چل رہے تھے. یہ صہیب رومی ہے، یہ روم کے تھے، ان کو غلام بنا کر مدینہ لایا گیا اور ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے. بہرحال ہر صحابی کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، ہم مختصر. یہ عامر ابن فہیرہ یہ بھی ایک غلام تھے، پھر ان کو آزاد کر کے حضور علیہ السلام نے اپنی خدمت میں لیا. یہ حضرت عمار اور حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ تو بیٹے ہیں، یہ والد ہیں اور یہ ان کی والدہ ہے. یہ آل یاسر ہیں، اس خاندان کی بڑی قربانی. اور اتنی بڑی قربانی کہ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جس کا خون گرا ہے وہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے اس دین میں داخل ہونے والی بھی عورت اور اس دین کے لیے سب سے پہلے قربان ہونے والی بھی عورت ہے. اتنا بڑا حصہ ہے عورتوں کا اس دین میں. اس خاندان نے بہت بڑی قربانی دی ہے. حضرت عمار اور یاسر یہ دونوں شہید ہو گئے، حضرت سمیہ بھی حضرت یاسر بھی، یہ دونوں شہید ہو گئے. حضرت عمار بچ گئے تھے یہ بعد میں، لیکن حضور علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی حضرت عمار سے. ایک دن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آئے، دونوں نوجوان تھے، آپس میں کسی بات پہ الجھ گئے، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمار.
جب حضور علیہ السلام آئے تو آپ نے جب دیکھا کہ خالد ابن ولید ان پہ غصہ ہو رہے ہیں تو آپ اتنا ناراض ہوئے. آپ نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ جس نے عمار سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے عمار کو ناراض کیا تو سمجھ گیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو حضرت خالد اتنے گھبرائے، فرماتے میں دوڑتا ہوا گیا اور حضرت عمار سے معافی مانگی گیا. یہ کمزور طبقہ تھا جو دین اسلام میں آیا، اور 3 سال اس طبقے کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. تو ان قربانیوں سے اللہ پاک نے اس دین کی بنیاد رکھی ہے. یہ بڑی مضبوط اینٹیں اس بنیاد میں آئی ہیں. تو پہلا مرحلہ مکی زندگی کا کل کتنے سال تھا؟ کتنے سال؟ 3 سال. ان 3 سالوں میں دعوت کیسے دی گئی؟ خفیہ دعوت. مرکز کس کو بنایا گیا؟ دار ارقم کو، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنایا گیا. خفیہ اور انفرادی دعوت اس 3 سال کے عرصے میں دی گئی. جی اب ہمارا انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی وہ دوسرا مرحلہ ہوگا. دوسرا مرحلہ کس کا ہے؟ اب 3 سال محنت ہو گئی نا، 40 افراد تیار ہو گئے. اب بات کھل سکتی ہے، کھل کے دعوت ہو سکتی ہے. اب 3 سال کے بعد آپ نے دعوت دی. علانیہ دعوت کا کل عرصہ کتنا بنتا ہے؟ اس 10 کے پھر ہم کتنے حصے بنائیں گے؟ 2 حصے. 7 سال مکہ کے اندر، 3 سال مکہ سے باہر. یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.